مجھے یہ بتائیے گا کہ حسن صاحب نے جب جاب چھوڑنے کا فیصلہ کیا، جی مجھے امید ہے کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے مشورہ ضرور آپ سے کیا ہوگا. وہ فیصلہ کتنا مشکل تھا، اور جب آغاز ہوا آئی ایل ایم کا تو اس وقت کیا معاملات تھے، کس طریقے سے یہ فیصلہ لیا، جاب چھوڑی، آپ کا اس پہ کیا کہنا تھا؟ انہوں نے 1 سال جاب کی تھی داؤد ہرکولس میں، اور اس سے پہلے وہ ایز اے وزٹنگ پروفیسر ہیلے کالج میں پڑھا رہے تھے جب میری شادی ہوئی. تو جب 1 سال گزر گیا تو حسن صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، چھوڑ دیجیے. تو میں نے شاید پوچھا ہوگا ہلکا سا کچھ، تو انہوں نے کچھ ریزن بتایا. اور میرے خیال ایک ایسا شخص جو کہ بورن لیڈر تھا، وہ تو لیڈر تھے نا، وہ لیڈ کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے. تو وہ جہاں پہ ان کو اسپیس نہ مل رہی ہو یا جہاں وہ لیڈ نہ کر پا رہے ہو، وہ نہیں معاملہ آگے چل سکتا تھا. تو بس پھر اس کے بعد پھر جو ہے یہ وہاں کے سینیٹر پروفیسر خورشید احمد اور خرم مراد صاحب میرے سسر، ان لوگوں نے سر جوڑ کے بیٹھے کہ اب کیا کرنا چاہیے. خورشید چچا نے یہ کہا، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ابو کے پاس بھی. خورشید چچا نے کہا میں 3 لاکھ دیتا ہوں، بس 3 لاکھ ہے. 3 لاکھ سے آئی ایل ایم کی بنیاد پڑی. ایک آفس اقبال ٹاؤن کے کسی بلاک میں بھی جایا کرتی تھی، بچے بھی جایا کرتے تھے ہم لوگ چھٹی کے دن یا ویسے کبھی. وہاں پہ عابد بھائی، عابد صاحب اور حسن مراد، وہاں انہوں نے کام شروع کیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ ایئر تھا 90 یا 91، اس زمانے کی یہ بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر 3 لاکھ سے سفر شروع ہوا، اس میں مسائل بھی آئے ہوں گے، مشکلات بھی آئی ہوں گی. کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ حسن صاحب پچھتائے ہوں اپنے فیصلے پہ اس مشکل کے دوران کہ نہیں مجھے جاب نہیں چھوڑنی چاہیے تھی؟ کبھی بھی نہیں، میرے خیال خواب و خیال میں بھی ایسا نہیں تھا. ایک تو ان کی جو ایک بہت بڑی ایک جو میں کہتی ہوں کوالٹی تھی، حیران کن، میرے لیے تو حیران کن ہے. جیسے میں نے پہلے بھی ان کے لیے لکھا تھا کہ ہی واز این آئرن مین، مرد آہن. اعصاب ان کے بہت مضبوط تھے، یعنی آندھی طوفان قیامت گزر جائے مجھے تو کئی مہینوں بعد پتہ چلتا تھا یہ مسئلے ہوئے. گھر میں کبھی آفس کو نہیں لے کے آئے، آفس میں کبھی آفس کو آفس رکھا. گھر یہ مردوں کے لیے میں چاہتی ہوں اس بات کو خدا را سمجھے. میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا کہ گھر کی زندگی گھر کے لیے، خواتین کے لیے بھی بلکہ جو ورکنگ ہے، اور آفس کی زندگی آفس میں وہیں چھوڑ کے آئے، بیگیج لے کے نہ آیا کریں. ڈیسیژن میں مشورہ لیا لیکن مشکلات کے اندر پریشان نہیں کیا گھر والوں کو؟ کبھی نہیں. مجھے بعد میں اتنا ہوتا تھا افسوس جب مجھے پتا، میں کہتی تھی آپ شیئر کر لیا کریں، لیکن نہیں، کبھی انہوں نے زندگی میں نہیں شیئر کیا کہ بھئی یہ آئی. اور وہ چیزیں پھر آتی تھی، پھر گزر بھی جاتی تھی، مسئلے بھی حل ہو جاتے.